وستفزز، فے زے سے عربی میں کہتے ہیں فزنی فلان، اس نے مجھے پریشان کر کے میری جگہ سے ہٹا دیا، اکھاڑ کر گھر سے نکال دیا. یعنی استفزاز یا فز کا معنی کیا ہوا؟ اکھاڑنا، پھسلانا، بے وقوف بنانا، اور خاص طور پر کسی کو ہلکا پا کر اچکا لینا. جیسے آپ کسی ہلکی چیز کو کیسے اٹھاتے ہیں؟ مثلاً یہ کاغذ ہے تو اس کو اٹھانا ہو تو کیا کریں گے؟ یوں کر کے اٹھا لیں گے. وستفزز، اچکا لے، اٹھا لے، اکھاڑ لے، پھسلا لے، بے وقوف بنا لے. من استطاعت، جس کو تو استطاعت رکھتا ہے، منہم، ان میں سے، کن میں سے؟ انسانوں میں سے. کس طرح؟ بصوتک، اپنی آواز کے ساتھ. پھسلا لے ان میں سے جس کو تو پھسلا سکتا ہے اپنی آواز کے ساتھ. اب شیطان کے طریقے یا انداز یا ٹولز یا ہتھ کنڈے کیا ہو سکتے ہیں؟ سب سے پہلے صوت، آواز. شیطان کی آواز کیا ہے؟ اس کے کئی معنی کیے گئے. ایک معنی وسوسہ ہے، اور وسوسہ کیا ہوتا ہے؟ ہوا کے چلنے سے پتوں کے اندر جو سرسراہٹ پیدا ہوتی ہے، یعنی دھیمی سی آواز، گدگدی سی جو پتوں کو ہوتی ہے، اس سے پھر لفظ وسوسہ نکلا. اپنے وسوسے یا دل کے اندر برائی کا خوبصورت خیال ڈال کے ان کو تو پھسلا لے، ان کے ارادے کمزور کر دے. ابن عباس کہتے ہیں اس سے مراد گناہ اور فساد کی دعوت ہے، اور ہر وہ آواز جو اللہ کی نافرمانی کی طرف بلاتی ہے. یعنی کوئی بھی آواز، خواہ وہ دل میں ڈالی گئی ہو وسوسے کی شکل میں، یا پھر کسی انسان کے منہ سے نکلی ہوئی کوئی بات جو انسان کو برائی کی طرف بلائے. مثلاً کیسے؟ یعنی کوئی انسان کسی کو برائی کی طرف بلائے، کیا کہہ کے؟ سبھی کرتے ہیں، تمہارے کرنے سے کیا بڑی بات ہو جائے گی، تمہارے نفس کا بھی تم پر کچھ حق ہے. ونس ان اے وائل، کبھی کبھار کرنے میں کچھ نہیں ہوتا. اور کیا آوازیں ہوتی ہیں کہ جو گناہ کی طرف دعوت دیتی ہیں. یعنی اس میں ضروری نہیں کہ کوئی چیخنے چلانے والی آواز ہو، اس سے مراد کسی بھی انسان کی آواز، چاہے وہ ماں باپ ہوں، چاہے وہ اولاد ہو، دوست ہوں، بہن بھائی ہوں، جو شیطان کے زیر اثر خود بھی غلط کر رہے ہوں اور آپ کو بھی دعوت دیں، آجو آجو تم بھی آجو. یعنی آواز سے مراد کوئی بھی انسانی آواز. پہلا معنی کیا ہوا؟ وسوسہ، جو خفیہ آواز ہے، دل میں ڈالا گیا خیال. اور دوسری آواز جو کسی بھی انسان کی آواز، کس چیز کے لیے؟ برائی کی طرف بلانے کے لیے، انویٹیشن، خواہ وہ بولا ہوا ہو، خواہ وہ لکھا ہوا ہو. پھر اسی طرح صوت سے مراد ابن عباس، مجاہد، حسن بصری اور سیوطی نے گانے بجانے کی آواز لی ہے، موسیقی کی آواز. انہوں نے کہا کہ هو الغناء والمزامیر. کیا ہے؟ الغناء والمزامیر. غنا کہتے ہیں گانے کو، اور مزامیر کہتے ہیں آلات موسیقی کو. کہ خواہ وہ کوئی گا کے آواز نکالے، اور گانے سے مراد یعنی فحش قسم کی باتیں، یا پھر انسٹرومنٹ کے آوازیں ہوں. ہر وہ آواز جو انسان کو اللہ کے ذکر سے غافل کرے، ہر وہ آواز جو انسان کو اللہ کے ذکر سے غافل کرے. تو کہا اکھاڑ لے، پھسلا لے، جس پہ تیرا بس چلے.
اپنی آواز کے ساتھ، اپنی آواز کے ساتھ۔ اب اس میں آپ دیکھیے کہ یہ تینوں چیزیں بھی ہو سکتی ہیں اور ان میں سے کوئی ایک بھی ہو سکتی ہے، جہاں جس کی ضرورت ہو، اور ہو سکتا ہے وہ ایک چیز کرتا ہو، وہ کوئی فائدہ نہیں ہوا، اب دوسری استعمال کرو، اس سے بھی کچھ نہیں ہوا، اب کوئی تیسرا ڈھنگ استعمال کرو۔ تو وہ ہر انسان کی کمزوری یا ویک پوائنٹ کے مطابق اس کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے، اثر انداز ہوتا ہے۔ اور پھر یہ آوازیں الگ الگ بھی ہو سکتی ہیں، اور ایسی مجالس بھی مراد ہو سکتی ہیں جہاں باقاعدہ شیطان موجود ہوتے ہیں۔ اس کا کیا ثبوت ہے؟ جیسا کہ آپ نے حدیث میں پڑھا کہ جن مجلسوں میں نیکی کی بات ہوتی ہے، ذکر ہوتا ہے اللہ کا، قرآن پڑھا جاتا ہے، وہاں ایک مخلوق اترتی ہے۔ کون سی؟ اچھی مجلسوں میں جس طرح فرشتے اترتے ہیں، اسی طرح برائی اور گناہ کی مجلسوں میں جہاں گناہ ہو رہے ہوں وہاں باقاعدہ شیطان اترتے ہیں، اور شیطان وہاں موجود ہوتے ہیں، اور وہ ان انسانوں کو اور زیادہ اکساتے ہیں۔ کیا ثبوت ہے اس کا؟ سورۃ مریم 83 میں آتا ہے، أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا۔ کیا تم نے دیکھا نہیں ہم نے بھیجا شیاطین کو کافروں پر جو ان کو اکساتے ہیں خوب اکسانا۔ اسی طرح خاص طور پر شعراء کے بارے میں کہا گیا، شاعروں کے بارے میں، ایسے شاعر جو جھوٹی شاعری کریں اور انسانوں کو بہکانے والی شاعری کریں، ان پر تو باقاعدہ شیطان اترتے ہیں۔ جیسے فرشتے الہام کرتے ہیں نیکی کے کاموں کے لیے نیکی کے کام کرنے والوں کو، اسی طرح شیاطین الہام کرتے ہیں بےہودہ قسم کی فحش باتیں ایسے شاعروں کے دل میں جو انسانوں کو بہکاتے ہیں۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ کیونکہ کوئی بات دلیل کے بغیر نہیں کرنی چاہیے۔ اس کی دلیل ہے قرآن پاک کی وہ آیت جس میں آتا ہے، کیا میں نہ بتاؤں تم کو، هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، کیا میں خبر دوں تم کو کہ شیطان کس پہ نازل ہوتے ہیں، کس پہ اترتے ہیں؟ تنزل علی کل افاک اثیم، وہ اترتے ہیں ہر جھوٹے گناہگار پر۔ سورۃ الشعراء کی آخری آیات میں سے ہے یہ، هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، آیت نمبر 221 سے آنورڈز، تنزل علی کل افاک اثیم یلقون السمع، وہ ڈالتے ہیں کان، وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ، والشعراء، اور شعراء، يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، پیروی کرتے ہیں ان کی بہکے ہوئے لوگ۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ، کیا تم دیکھتے نہیں کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے ہیں؟ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، اور بے شک وہ کہتے ہیں جو وہ کرتے نہیں۔ یعنی وہ شعر و شاعری میں زمین آسمان کے قلابے ملاتے ہیں، جھوٹی باتیں کرتے ہیں۔ اور عربی کا ایک محاورہ جس کا معنی یہ ہے کہ سب سے اچھا شعر وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ جھوٹ پر مبنی ہو، یعنی سب سے زیادہ خوبصورت شعر وہ ہے، مزے کا شعر وہ ہے کہ جس میں کوئی حقیقت نہ ہو۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ ہر وہ کام، ہر وہ بات، ہر وہ مجلس جو انسان کو غافل کرنے کا سبب بنے، اس کے پیچھے شیطان ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے، استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان، غالب آ گیا ان پہ شیطان، چھا گیا ان پہ شیطان، تو اس نے ان کو اللہ کا ذکر بھلوا دیا، اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا۔ اولئک، یہی لوگ، حزب الشیطان، شیطان کی جماعت ہے، پارٹی ہے۔ پھر اسی طرح افراد کے لیے بھی آتا ہے، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔
جو رحمان کے ذکر سے غفلت برتتا ہے ہم اس پر شیطان مسلط کر دیتے ہیں، وہ اس کا دوست بن جاتا ہے۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ شیطان انسان کے اوپر آتا ہے، لیکن جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو خنسا بھاگ جاتا ہے۔ جب آذان دی جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ بھاگنا شروع کر دیتا ہے، اور جب آذان ختم ہوتی ہے تو پھر واپس آتا ہے۔ واپس آ کے کیا کرتا ہے؟ پھر دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے اور انسان کو نماز بھلواتا ہے، اور پھر حتیٰ کہ انسان کا حال یہ ہوتا ہے کہ اس کو یہ بھی یاد نہیں ہوتا کہ کتنی رکعتیں پڑھی۔ کبھی ایسا آپ کے ساتھ تو نہیں ہوا؟ لیکن ہم میں سے کوئی ماننے کو تیار نہیں کہ شیطان ہمارے پاس بھی آتا ہے۔ اگر ڈرتے ہوتے ہم اس بات سے تو اسے بھگانے کی بھی تدبیریں کرتے نا۔ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، تو پھسلا لے، اکھاڑ لے جس کو تو چاہے استطاعت رکھتا ہو ان میں سے اپنی آواز کے ساتھ۔ تو آواز کے کتنے معنی ہوئے؟ کیونکہ آپ سب بے چین تھے صرف ایک معنی کرنے کو، وسوسہ یعنی انسانوں کے ذریعے گمراہی کی دعوت، گناہ کی دعوت، فساد کی دعوت۔ ایک وہ شعر و شاعری ہوتی ہے جو انسان کو خیر اور بھلائی کی طرف لے جاتی ہے، اور ایک وہ ہوتی ہے جو گمراہی کی طرف لے جاتی۔ تو اس میں پوری ہر شاعری مراد نہیں ہے، وہ شاعری یا وہ باتیں جو انسان کو غافل کریں یا حق سے دور لے جائیں، بہکائیں۔ اور اسی طرح یہ افرادی انڈیویجولز کی آوازیں ہوں یا انڈیویجولز کے ٹریپس ہوں یا پھر اجتماعی طور پر۔ دوسرا طریقہ وَأَجْلِبْ، اور چڑھا لا۔ اجلب کا لفظ جو ہے جلب سے ہے، جیم لام بے، کسی کو ہنکانا اور چلانا۔ اجلاب کہتے ہیں اکٹھا کرنا، شور مچانا، کھینچ لانا۔ جلبتن کہتے ہیں چیخ کو، جلبہ چیخ۔ اور اجلب علا کا معنی ہوتا ہے جیسے یہاں لکھا ہے نا اجلب علیہم، اجلب علا ہوتا ہے کسی پر چلا کر زبردستی اسے آگے بڑھایا جائے، جیسے گھوڑے کو چلا کے آگے دوڑایا جائے۔ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ، رجل جو ہے راجل کی جمع ہے، پیدل چلنے والے۔ رجل کس کو کہتے ہیں؟ پاؤں کو۔ تو راجل پیدل چلنے والے، یعنی اپنی پیدل فوجیں اور سوار فوجیں سب لیا۔ وہ پیدل کا لفظ کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ پاؤں چلنے کے لیے۔ ہاں، پیدل چلنا یعنی کہ جو آہستہ آہستہ کام کرے، اور سوار ہو کے کرنا کیا مراد ہے؟ تیزی سے، یعنی دونوں طرح کی کوششیں کر لے، یعنی وہ فوج بھی جو پیدل ہو اور وہ بھی جو گھوڑوں پہ سوار ہو۔ اور پیچھے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ گھوڑے کا لفظ بعض اوقات سمبولیکلی بھی استعمال ہوتا ہے، جہاں پیچھے آپ نے پڑھا تھا نا کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، کہ تیار رکھو ان کے لیے قوت اور گھوڑے باندھ کر۔ تو گھوڑے جو تھے وہ پاور کی علامت ہے، یعنی اپنی پوری کوششیں، اپنی سب سواریاں، سوار اور پیدل اور سب کو تو ساتھ لیا، ان کو چلا کے زبردستی شور مچا کے آگے حملہ آور ہو۔ یعنی اجلب علیہم بخیلک ورجلک کو ذرا سا آپ امیجن کریں کہ شیطان ابلیس آ رہا ہے اپنے لشکروں کے ساتھ، اور اس کے لشکر میں پیدل فوجیں بھی ہیں اور سوار بھی ہیں، آہستہ بھی ہیں اور تیز بھی ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جہاں بھی کہیں دین کا کام اکٹھے مل کر ٹیم ورک کی شکل میں ہونے لگے تو وہاں فتنے بھی، فساد اور بگاڑ اور آپس کے اختلافات اور لڑائیاں جھگڑے بھی زیادہ ہوتے ہیں، تاکہ جو کام ہو رہا ہے وہ سب ختم ہو کر رہ جائے۔ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ ہے، ہم جمع کا صیغہ ہے، علیہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم سے مراد کون ہے؟ جو انسان ہے سب، یا وہ جو
اچھا کام مل کے کر رہے ہیں، یعنی جس طرح کی سچویشن ہوتی ہے ویسے ہی اس کا وار ہوتا ہے. وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کی بھی مہلت دے دی، چھوٹ دے دی، یہ بھی کر لو، صرف اکیلے نہیں بلکہ اپنے ساتھ اپنے ٹولز بھی لے چلو. وَشَارِكْهُمْ، اور شریک ہو جا ان کا، کس میں؟ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، مالوں میں اور اولاد میں. ان کے مالوں اور اولاد میں حصے دار بن جا کہ محنتیں وہ کریں، کمائی وہ کریں اور خرچ تیری مرضی کے مطابق، جہاں تو چاہے اور جو تو چاہے وہ خریدے اور اپنی اولاد کو اس رستے پہ لگا دے. انسان کے لیے اپنے بعد، پہلے تو اس کی اپنی ذات ہے نا، تو اوپر تو اس کے بہکنے کے بعد اپنے بعد مال اور اولاد محبوب چیزیں ہوتی ہیں جن کو وہ اپنی زندگی کا اثاثہ یا سرمایہ سمجھتا ہے. تو اب کیا ہے کہ ان کے مال اور اولاد میں شریک ہو جا، حصہ لگا، اپنا حصہ نکال لے، کر لے جو تو کرتا ہے. اب مال میں کیسے شریک ہوتا ہے وہ اس طرح کہ نمبر 1، انسان محنت سے اگر حلال کمائی بھی کماتا ہے تکلیف اٹھا کر، تو وہ انسان کو پورا فائدہ نہیں اٹھانے دیتا، اس سے ایسے ایسے کاموں میں لگواتا ہے کہ جہاں اس کو نہ دنیا کا فائدہ ہوتا ہے اور نہ آخرت کا فائدہ. مال کو ایسے کاموں میں خرچ کرنا جس سے انسان کو نہ دنیا میں صحیح حقیقی فائدہ ہو اور نہ آخرت میں. مثلا حلال کو حرام کروا دینا، کیا حساب دیں گے اس کا؟ صرف روب جمانے کے لیے، یعنی سود پر بڑے بڑے گھر خرید کر محض دوسروں کے دکھاوے کے لیے، اور اس کے بعد ان گھروں کو مینٹین کرنے کے لیے جو مزید تھکنا اور محنت کرنا پڑتی ہے، اور اس کے ٹیکسز اور اس کی انشورنس اور معلوم نہیں کن کن مشکلات میں، اور پھر آپ کے پاس وقت نہیں کہ آپ نماز بھی پڑھ سکیں کیونکہ آپ کو ایک نہیں 2 جابز کرنی ہے، آپ کو دین دنیا کی ہر چیز بھولی ہوئی ہے محض دنیا کے دکھاوے کے لیے. یہ بتا رہی ہے کہ بعض اوقات پاکستان میں بہترین زمینیں، ان کا کچھ حصہ اس پہ خوب لوگ محنت کرتے ہیں، اگاتے ہیں سب کچھ، لیکن اس کو خود نہیں استعمال کرتے، پیروں کے نام پر یا مزاروں کے نام پر اس کو وقف کر دیتے ہیں. اور یہ سب بھی کیا ہے دراصل؟ یعنی شیطان کا شریک ہونا مال میں. اچھا، مال کا ختم ہو جائے تو پھر اولاد پہ آتے ہیں. اور کوئی چیز مال میں ہمارے کس طرح شریک ہوتا ہے شیطان، کہ ہم شیطان کی مرضی کے مطابق استعمال کریں. بعض اوقات قبروں کے اوپر چادریں چڑھائی جاتی ہیں، یا یہ کہ وہ کھانے پکائے جاتے ہیں وہاں خاص طور پر، یا بکرے ذبح کیے جاتے ہیں. یعنی گناہ کی یا اللہ کی نافرمانی کے کسی بھی کام میں پیسہ خرچ کرنا دراصل کیا ہے؟ شیطان کا اس پیسے کے استعمال میں ہمارے ساتھ فیصلے میں شریک ہو جانا. وہ فیصلے میں شریک ہوتا ہے نا کہ اچھا یہ خرید لو، یہ کر لو. تو گناہ کے کاموں میں کہیں بھی، خواہ وہ زنا ہو، خواہ وہ شراب ہو، خواہ وہ جوا ہو، خواہ وہ سود ہو، خواہ وہ کوئی بھی شکل ہو، یعنی حرام کے جتنے بھی طریقے ہیں ان سب میں، اور پھر شریک ہونے میں صرف خرچ کرنے میں نہیں، بعض اوقات کمائی میں بھی، یعنی اس کے حصول میں، حاصل کرنے میں بھی حرام طریقوں سے اس کو حاصل کرنا. وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور اولاد میں شریک ہو. اولاد میں شراکت کے کیا طریقے ہیں؟ اولاد میں شراکت اس کی پیدائش سے ہی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تعلیم دی. ابن عباس کی روایت ہے، لو ان احدکم اذا اراد ان یأتی اہلہ، اگر تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس آئے، فقال، پھر کہے بسم اللہ، بسم اللہ، اللہم جنبنا الشیطان، اے اللہ دور کر ہم سے شیطان، وجنب الشیطان ما رزقتنا، اور دور کر شیطان کو
اس سے جو تو ہمیں عطا کرے یعنی اولاد، فَإِنَّهُ تو بے شک وہ، يَقْدُرْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ اگر ان دونوں کے درمیان بچہ مقدر ہوا یعنی اس ملاپ کے نتیجے میں اولاد ہوئی، فی ذالک لم یضرہ شیطان تو اس کو شیطان نقصان نہیں دے سکتا. یعنی اولاد کی پیدائش سے پہلے ہی شیطان کے شر سے اولاد کو بچانے کی کوشش ضروری ہے. اور پھر پیدا ہو تو حضرت مریم کی والدہ نے کیا کہا تھا جب وہ حضرت مریم پیدا ہوئی تھی؟ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. اور پھر اس کے بعد اولاد کی صحیح تربیت کرنا، جو بھی سنت کے مطابق عقیقہ ہے یا ختنہ ہے یا پھر بال اتارنا ہے اور کلمہ سکھانا ہے اور نیکی کی طرف لانا ہے. اگر ان کاموں میں انسان کوتاہی کرتا ہے تو دراصل کیا کرتا ہے؟ اپنی اولاد کو جو اتنی تکلیف اٹھا کے ماں جنم دیتی ہے اور اتنی تکلیف اٹھا کے اس کی پرورش کرتی ہے، اگر اس پرورش میں محض کھلانا پلانا شامل ہو اور تربیت اور اخلاق کی ٹریننگ شامل نہ ہو تو گویا شیطان شریک ہو گیا آپ کی اس نعمت میں. اور آپ کے بچے پالیں آپ، محنت آپ کریں، کھلائیں پلائیں آپ ان کو، تکلیفیں آپ ان کی اٹھائیں، گندگیاں آپ ان کی صاف کریں، اور بڑے ہو کر وہ آپ کے کام آنے کی بجائے شیطان کے رستے پہ چل پڑیں اور شیطان کے آلہ کار بن جائیں. یہ ہے اولاد میں اس کا شریک ہونا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ شیطان انسان کی اولاد میں بھی شریک ہوتا ہے.